بھی رکھیں۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غنیمت کا مال آیا، اور اس غنیمت کے مال میں کچھ غلام اور باندیاں بھی تھیں۔ تو امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ ابا کے پاس جاؤ اور یہ عرض کرو کہ میں دن بھر اپنی ضرورت کے کام بھی کرتی ہوں اور پھر مشکیزوں میں پانی بھر کے کمر پر لاد کر بہت دور سے لاتی ہوں، چکی پیستی ہوں تو ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے، کمر پہ نشان پڑ گئے، تو یہ غنیمت کا مال آیا ہے، ایک باندی مجھے بھی عطا فرما دیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ گئیں، عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی میں اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ بتائیے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ تسبیحات بتلائیں سونے سے پہلے، اور فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے یہ تسبیحات پڑھ لیا کرو، دن میں جتنی تھکن ہوئی ہوگی سب دور ہو جائے گی۔ یہ تو ہوا جسمانی فائدہ، اور وہ الگ جو حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھو تو جنت میں ایک درخت، الحمدللہ پڑھو تو ایک درخت، اللہ اکبر پڑھو تو وہ ایک الگ اجر و ثواب کا ختم نہ ہونے والا سلسلہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 مرتبہ اللہ اکبر، یا 34 مرتبہ اللہ اکبر، اور اگر 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو تو ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ، تعداد 100 کی پوری ہو جائے گی۔ ان کو کہتے ہیں تسبیحات فاطمہ۔ یہ عموماً عام نمازوں کے بعد بھی پڑھی جاتی ہیں۔ اگر ہم اس کو معمول بنا لیں، اپنے گھروں میں بچوں کو سکھائیں، خواتین کو بتلائیں، تو جہاں جسمانی راحت ہوگی وہیں اللہ رب العزت جو ہے اجر و ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ یہ اتنی سی یہ جو تسبیحات ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس کے یہ فوائد ہیں مختصر۔ تو باقی اور تسبیحات کے کتنے فوائد ہوں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی فرض نماز کے بعد، ہر آدمی اپنے اپنے معمولات میں اس کو شامل کر لے، کوئی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی یہ پڑھا کرے، اس کا معمول بنا لے، ایسا معمول بنا لے کہ کبھی نہ بھولے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے، اس کے جنت میں جانے میں اتنی دیر ہے کہ آنکھ بند ہو اور یہ جنت میں ہو، موت آئے اور یہ جنت میں۔ کتنا آسان نسخہ ہے۔ اور بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیحات کہ زبان پر ہلکی اور وزن میں بہت بھاری، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ زبان پر اتنی ہلکی
اور وزن میں اتنی بھاری کہ ایک مرتبہ پڑھ لے تو اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال کو جھکا دے، اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کلمے انتہائی مختصر، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، 2 کلمے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ پڑھنے کی عادت بنا لی جائے، جب یاد آ جائے اس کو پڑھ لیا کیجیے۔ اسی طریقے سے ایک مختصر سی کتاب آتی ہے مسنون دعاؤں کے نام سے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات کی مسنون دعائیں تعلیم فرمائی ہیں۔ اس کتاب کو خود بھی مطالعہ کیجیے، اپنے گھروں میں بچوں کو بھی پڑھوائیے۔ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی، اور دیکھیے حضور علیہ السلام کی تعلیم کی ہوئی کوئی چیز بیکار نہیں ہے۔ ہمیں وقتی طور پر فائدہ نظر آئے یا نہ آئے لیکن بیکار نہیں ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی کہتا تھا کہ حضرت میں یہ ذکر کر رہا ہوں فائدہ نظر نہیں آتا، فرماتے کیسا عجیب آدمی ہے، کہتا فائدہ نظر نہیں آتا، یہ فائدہ کیا کم ہے کہ تمہاری زبان سے اللہ کا ذکر جاری ہو گیا۔ یہ بھی تو ایک فائدے کی چیز ہے کہ زبان تمہاری اور ذکر اللہ کا۔ اس لیے مسنون اعمال کی طرف ہمیں آنا چاہیے کہ سونے سے پہلے کی کیا دعا ہے، سو کے اٹھیں تو کیا پڑھتے ہیں، کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں، کھانا کھا کے فارغ ہو جائیں تو کیا پڑھتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی ہوئی ہدایات ہیں، اور آپ کی تعلیم کی ہوئی ہدایات بیکار نہیں ہے، رائے گا بھی نہیں جاتی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ پہلا فائدہ تو اس کا یہ کہ جسمانی فائدہ، دوسرا فائدہ اس کا یہ کہ اللہ رب العزت ایک نہ ختم ہونے والے ثواب کا سلسلہ جاری کر دیتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی سنتوں پر عمل، اس کی ہم سب کو بہت سخت ضرورت ہے، اور یہ ضرورت صرف آج نہیں ہمیشہ سے ہے، رہتی دنیا تک رہے گی، اور اللہ ہمیشہ اس کا محتاج رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس لیے نہیں بھیجے گئے تھے کہ ہمیں یہ بتلائیں کہ اس کے فوائد کیا ہیں، حضور علیہ السلام اس لیے بھی بھیجے گئے تھے تاکہ امت کی جو فائدے کی چیزیں ہیں، جتنی بھی کسی بھی شعبے میں، آپ ان کی نشاندہی بھی فرماتے ہیں، نشاندہی فرما کے اس پر عمل بھی کراتے ہیں، خود بھی عمل کرتے ہیں، دوسروں سے بھی عمل کراتے ہیں۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی چیزیں بیان فرمائی ہیں، اس زمانے میں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سب پر عامل تھے۔ اب ہم تو سب پر عامل بھی نہیں ہیں، ہم جب سب پر عامل نہیں ہیں، کسی ایک پر عمل کرتے ہیں تو اتنے فوائد مل جاتے ہیں، وہ سب پر عمل کرتے تھے تو کتنے فوائد انہیں ملتے ہوں گے، تھے تو وہ بھی ہمارے جیسے انسان۔ اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، آپ کی تعلیمات پر عمل کریں، اور اس کے کتنے فوائد ہیں وہ حاصل کریں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھیں۔ بھائی یہ ایک بات ابھی ذہن میں آئی، باہر مسجد کے شامیانہ نہیں لگا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ جمعہ لگا تھا تو بہت سے لوگوں کو، بلکہ میڈیا کو اور ان کو اعتراض ہوا تھا، اور وہ اس کی فلم بنا کر لے کے گئے تھے، تو یہ ان کی وجہ سے نہیں لگا۔ مسجد کو تو پورا احساس ہے کہ بھئی یہ سخت ترین گرمی ہے، باہر جو نماز پڑھتے ہیں ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے،
تو اس وجہ سے نہیں لگا. یہ بعد میں آنے والے بس اتنا خیال کیا کریں کہ اپنی جائے نماز ساتھ لایا کریں. اگر صف نہ بچھی ہوئی ہے تو اپنی جائے نماز بچھا لیا کریں. اوپر بھی جگہ خالی ہے, اوپر تشریف لے جائیں. Ow.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الكونين وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذريته
قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضي الله تعالى عنهم وعن كل الصحابة أجمعين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. سب کا نشان ہے، اس نشان پر اپنی ایڑی کا سرا رکھیے. آپ کی ایڑی کا سرا سب کے نشان سے آگے زمین پہ نہ ہو ورنہ سب ٹیڑھی ہو جائے گی. پہلے اپنی سفوں کو پورا کرنے کا اہتمام کیجیے، موبائل فون بند کر دیجیے. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
کہ آسمانی اور زمینی آفتوں سے، مشکلات سے، مسائل سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو مقبوض ہیں ان کو قرضوں کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے جو اس دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات بلند فرما، جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ ہماری زندگیاں جب تک ہیں اللہ اسلام پر قائم رکھ، ایمان پر خاتمہ فرما۔ قیامت کے دن اپنا دیدار اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میں حاصل فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے نکاح ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ أجمعین برحمتک۔